اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعهد لأعدائهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، آج اس 7ویں تقریر میں ہم آپ کے سامنے بنجتاً اہل بیت علیہ السلام ان کے بارے میں جو کچھ گفتگو اب تک رہی ہے، ان عظمتوں کے بارے میں، ان کی عظمتیں، ان کی جلالت اور ان کا جو زندگی یہاں کا ایک لائحہ عمل ہمارے سامنے ہے، وہ اسلام کی ایک پہچان، شریعت کی ایک پہچان، دین کی ایک پہچان، قرآن کی ایک پہچان. دیکھیے، اگر ہم چاہیں تو ابھی آپ کے سامنے یہ بھی بیان کریں کہ ہم اس وقت آج کی تاریخ 1442 1442 ہجری میں ہیں، اور 1442 ہجری کا مقصد یہ ہوگا کہ حضور کو مدینے سے، مکے سے مدینے آتے ہوئے 1442 سال ہو گئے ہجرت. لیکن اس 1442 سال سے اوپر صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہمارے سامنے جو اسلامی تاریخ ہے، جو اسلامی حکم ہے، جو اسلامی قانون ہے، جو اسلامی زندگی ہے، یہ سب سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں روایتی طور پر نہیں پڑھتا ہوں، بہت پڑھ چکا روایتی طور پر. کچھ سمجھنے سمجھانے کی بات ہمارے بچوں تک جائے. غور کرو کہ آج محرم 1442 سال کہ محرم کی 7ویں تاریخ ہے، اور اس یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. 1442 سال ہو گئے ہجرت کو حضور کی، مکے سے مدینہ. لیکن اس سے پہلے آپ کی زندگی جو ہے وہ 53 سال ہے. مدینے میں 40 سال، مکے آ گئے 13 سال، پھر وہاں سے آپ مکے میں آپ ہیں 13 سال، 40 سال مکے میں ہیں ہجرت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مکے میں ہیں 40 سال، پھر 13 سال بھی آپ مکے میں ہیں اعلان نبوت کے ساتھ، 53 سال. اب وہاں سے آپ مدینے آ گئے، 10 سال مدینے میں رہے، 63 سال کے سن پر آپ کی وفات. حضور کی وفات 10 ہجری ختم، 11ویں ہجری کی شروع. اس وفات سے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں، سن 61 جیسے حضور کی وفات 10 آخری، 11 کی شروعات وفات. ویسے ہی امام کی شہادت 60 سفر ہجرت میں، 61 ہجری کے محرم، 10 محرم کو وفات، شہادت. 50 سال. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ حضور کی زندگی، وفات کے 50 سال بعد، اور حضور کی وفات سے پہلے جو کچھ ہمارے سامنے 53 سال، 40 سال
بلکہ میں 23 سال کا ہوں. 40 سال کی زندگی پر میں بھی بات نہیں کرتا. 23 سال اور 23 سال آپ کے اعلان نبوت کے ساتھ، 23 سال وہ اور بعد کے 25 سال. ان 25 سال، 35 سال، 45 سال، 48 سال، اس 48 سال تقریباً آدھی صدی، سینچری، آدھی صدی میں جو اعلان نبوت سے لے کر بعد تک کے واقعات یہاں تک آ گئے کہ جس کے بعد جو کچھ تاریخ میں شروع ہوا اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. مولا علی کیا ہیں، حضور کی اعلان نبوت کی زندگی کے وقت اور اس سے پہلے، اہل بیت کیا ہیں اس وقت اور اس سے پہلے، اور اہل بیت کیا ہیں اس کے بعد. بڑی عبرت کی بات ہے، غور کرے دنیا کا. فکر مند ہوں کہ کیسے اس تاریخ پر بات کروں، بڑا وقت صرف ہو جائے گا. سمیٹتا ہوں، صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہمارے سامنے اسلام کے بڑے بڑے فرقے جو ہے وہ غور کریں. 5 بڑے نام ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری. یہ 5 بڑے فرقے سامنے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری. جس میں اگر میں یہ کہوں کہ حنفی اور جعفری بالکل تقریباً ساتھ ساتھ شروع ہو رہی ہے بات، اور دونوں کے جو نام پر فرقے ہیں دونوں کی شہادت اور وفات تقریباً ساتھ ساتھ ہے. کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد ایک ہی سن میں، سن 80 میں 2 شخصیتوں کی ولادت. ایک ہمارے آپ کے چھٹے امام اور ایک جن کے نام پر تمام دنیا میں حنفی فرقہ ہے، ابو حنیفہ، سن 80 ہجری، دونوں کی ولادت. بہت توجہ کی بات ہے یہ. کربلا کے واقعے سے میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ اس موڑ پر ذہن رکے اور آدمی غور کرے. میں کہہ سکتا تھا حضور کی وفات کے بعد، لیکن حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد کربلا ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد جو ہو رہا ہے، اس لیے آگے کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد یہ 2 شخصیتیں. کربلا سے واقعے سے 32 سال کے بعد ایک نیا نام اور آیا، بڑا نام آیا، جس کے نام پر فرقہ ہے دنیا میں، مالک. کربلا کے واقعے کے 90 سال کے بعد، 90 ایئرز بعد ایک اور بڑا نام آیا، شافعی، جن کے نام پر فرقہ ہے دنیا میں. پھر کربلا کے واقعے کے 104 سال کے بعد امام احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبلی. سن 80 میں وہ دونوں ہیں جن کے نام پر فرقے، بات کے 3 یا 2-3. تو اس طرح مجموعی طور پر ہمارے سامنے 5 بڑی فقہیں، 5 بڑے فرقے ہمارے سامنے. لیکن یہ ساری باتیں جمع کیسے ہوئی؟ ہم ایسے ہی لوگ اس وقت تھے. یہ کب آئے؟ یہ قابل غور بات ہے. واقعہ کربلا سن 60 ہجری، سن 80 ہجری میں یہ 2 بڑی شخصیتیں ہیں. کربلا کے واقعے 20 سال کے بعد، پھر 32 سال کے بعد امام مالک، پھر اس کے بعد 90 سال کے بعد امام شافعی، 104 سال کے بعد امام احمد ابن حنبل، 134 سال کے بعد، کربلا سے 134 سال کے بعد امام بخاری. اس 134 سال میں جو کربلا کے واقعے کے بعد ہے، آپ 50 سال جوڑ دیں، تقریباً 194 سال، 194 ہجری.
امام بخاری کی پیدائش، اور واقعہ کربلا کے 146 سال کے بعد امام مسلم ہیں۔ یہ ولادتوں کی بات ہے۔ امام بخاری کی وفات 62 سال کے سن پر ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وہ سن ہے ہجرت کا 148 یا 146 ہجری، 146 ہجری، ہم 156 ہجری ہے جب امام بخاری دنیا سے اٹھے، اور صرف 4 سال کے بعد ہمارے آپ کے شیعہ فرقے کے 11ویں امام کی وفات ہے۔ یہ سن 260 ہجری، وہ 256 ہجری، 256 ہجری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں امام بخاری 62 سال کے سن پر دنیا سے اٹھے، 194 سال ہجری کا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی، اور 256 ہے جب آپ چلے گئے۔ اس میں بھی آخری 12 سال ہیں جس میں آپ نے صحیح بخاری لکھی۔ ان کے سن کے، یعنی جب آپ کا سن 50 سال کا ہو چکا، نصف سینچری گزر گئی ہے، تو امام بخاری نے صحیح بخاری جمع کرنا شروع کی۔ 12 سال میں صحیح بخاری ہو گئی۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جائے تھوڑی دیر اس پر تجزیہ کر لیجئے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، تاریخ کے حقائق میں آپ کے سامنے کتاب سامنے رکھ کے ایک ایک سن سے پڑھتا، کون سن میں کیا ہو رہا ہے، ہو سکا تو شاید کل یا پرسوں پڑھ دوں گا۔ یہ غور کریں آپ کہ امام بخاری نے کیا کیا دیکھا۔ صحیح بخاری لکھتے وقت امام بخاری نے کیا کیا دور دیکھے یا سنے، بالکل قریبی کون کون سے دور امام بخاری نے۔ ادھر یزید کا دور ختم ہوا، معاویہ ابن یزید، اس کے کچھ عرصے تک یہ بنی امیہ کی حکومت چلتی رہی، جس کے اندر کربلا کے واقعے سے سن 60 سے صرف ہم 90 ہجری تک بھی آ جائیں، مختلف مشکل سے 28 سال ہیں، سن 60 سے 98 ہجری تک۔ اس 28 سال میں بھی ایسے تاریخی حالات ہیں کہ جو انتہائی ظلم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابن زبیر، حجاج ابن یوسف ثقفی، عبد الملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک، جس کے دور میں حجاج کو پوری طاقت ملی اور اس نے اپنے داماد اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ہندوستان مظلوموں کے تعاقب میں بھیجا۔ تاریخ چھوڑتا ہوں سب، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دور سب گزر رہے ہیں۔ حجاج جب مرا ہے اس وقت بہت بڑا نام ہے علماء صوفیہ میں حسن بصراوی کا، بہت بڑا نام ہے۔ حسن بصراوی سے جب پوچھا گیا حجاج کے مرنے پر، عبد الملک کے مرنے پر، عبد الملک ابن مروان بنی امیہ کا بڑا بادشاہ جب یہ مرا، اور ولید ابن عبد الملک جب یہ مرا، عبد الملک ابن مروان اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک، تو جب ان سے پوچھا گیا تو حسن بصراوی نے کہا میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں، حجاج کان سیئۃ من سیئاتہ، ابن الوردی کے جملے ہیں، میں کیا اس شخص کے بارے میں کوئی لفظ کہوں کہ جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ خود حجاج ہے۔ اور لکھا کہ جب حجاج مرا
احصیت قتلا فکانوا 120,000 اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو مقتول ہوئے اس کے ذریعے سے ان کا جب شمار کیا گیا تو 1,20,000 1,20,000 کا قاتل حجاج، اس کا دور آئیے سلیمان ابن عبد الملک اور فلاں ہوتے ہوتے یہ تاریخ چل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ بنی عباس کا دور شروع ہوا۔ بنی عباس کے دور میں کون کون ہے، میں ان سب تفصیلات کو چھوڑتے کہ وقت کم رہے۔ متوکل، وہ متوکل جس نے اپنی حکومت کے دور میں یہ کوشش کی کہ امام حسین کی جہاں پر نشان قبر جہاں ہے اس پر نہر جاری کرے اور چاروں طرف جو مکانات چاہنے والوں کے منہدم کر دیے جائیں۔ ظلم و جبر، اس ظلم و جبر کے ماحول میں وہی متوکل اپنے مرنے سے 2 سال پہلے اس نے اپنے 2 بیٹوں معتز اور معید کے لیے، اس وقت کے بہت بڑے صوفی عالم تھے ابن السکیت، ان سے پوچھا، اللہ اکبر، یہ وفات رسول اور شہادت امام حسین کے بعد کے واقعات ابھی آپ غور کریں۔ اس نے ابن السکیت سے پوچھا، یہ میرے دونوں بیٹے معتز اور معید یا معید، تم ان کو زیادہ دوست رکھتے ہو کہ امام حسن اور حسین کو؟ وہ پوچھ رہا ہے متوکل، بادشاہ وقت، خلیفہ بنی عباس، تم میرے 2 بیٹوں کو زیادہ پسند کرتے ہو یا ان دونوں کو؟ حق گو اس وقت بھی کیسے کیسے تھے۔ ابن السکیت نے ایک جواب دیا، بعض روایات نے یہ جواب دیا، پلٹے، کہا کیا پوچھتا ہے اپنے دونوں بیٹوں کے مقابلے میں امام حسن اور امام حسین کو؟ علی کا قمبر جو تھا وہ بھی ان دونوں سے بہتر تھا اور تجھ سے بھی بہتر تھا۔ علی کا غلام قمبر بھی ان دونوں سے اور تجھ سے بہتر تھا۔ پوری سند کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ جس پر اس نے ان کے پیٹ پر ایک لات ماری، شکم مبارک پر، گدی میں شگاف دے گئے، زبان باہر کھینچ لی گئی، شہید کر دیا گیا ابن السکیت۔ اس جرم پر میں عام مورخین اسلام سے، علماء اسلام سے، محققین اسلام سے کہوں گا، اس واقعے کے وقت حضرت امام بخاری کا سن کتنا ہے؟ 38 سال، ابھی 12 سال باقی ہے ان کو کہ وہ صحیح بخاری شروع کریں۔ 38 سال جوانی، متوکل کو قتل کر دیا اس کے بیٹے منتصر نے شراب کی حالت میں، سب کے سب یہی محفل شراب، رات کا وقت اس نے اشارہ کیا، منتصر نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر وہ بس میں اس لیے زحمت دے رہا ہوں، جب صحیح بخاری لکھنا شروع کی امام بخاری نے، 2500 ظالمانہ حاکمانہ انداز سامنے ہے، یہ وہ اس کا قتل، اس کا قتل، اس کے لیے خانوادہ رسالت کے لیے ایک انبار لگا ہوا ہے ظلم و ستم کا ہر طرف سے، یعنی سب طرف ایک یزیدی کردار ہے جو چل رہا ہے۔ اب میں آپ سے اور سب سے سوال کرتا ہوں، کربلا کے واقعے کے 20 سال کے بعد امام بخاری، 50 سال ان کی زندگی کے گزرے، صحیح بخاری لکھنا شروع کی 12 سال میں لکھی، جب 62 سال کا ان کا سن ہوا تو یہ اٹھ گئے دنیا سے، 256 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔
اور اس کے کچھ عرصے کے آس پاس یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب میں ایک سوال ہمیشہ کیا کرتا ہوں، آج میں نے تفصیل سے بات کہہ کے کہی۔ سارا اسلام، پورا اسلام کہاں ملے گا؟ عام عالم اسلام سے پوچھتا ہوں۔ ہم لوگ کہیں گے شیعہ، جعفری، اصول کافی، تہذیب، استفسار، من لا یضر الفقیہ۔ عام عالم اسلام سے پوچھوں گا آپ کو پورا اسلام کہاں سے ملے گا؟ کہیں گے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن داؤد، ماجہ، ترمذی، سنن، امام نسائی۔ یہ سیاہ ستہ میں سب سے اوپر، سب سے اہم 3 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی۔ ان میں بھی سب سے اہم جہاں سب کے فتاوی ملیں گے، بہت توجہ کیجیے گا، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں آپ کو اوپر کے 4 امام ائمہ اربعہ جو ہیں ہمارے عالم اسلام کے لیے، امام ابو حنیفہ، امام مسلم، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ترمذی اور داؤد اور سب سے اہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، حنبل۔ ان 4 کے نام پر دنیا میں جہاں جہاں فقہ ہیں وہ ماننے والے ہیں، ان سب کے 4 بڑے جو ان کے امام اور فتویٰ دینے والے ہیں، ان سب کے فتاوی، شرعی احکام، تفصیل، کیسے نماز پڑھو، کیسے وضو کرو، کیسے گھوڑے پر بیٹھ کے نماز پڑھو، کیسے میدان میں پڑھو، کیا کرو نماز میں، کیا پڑھو، کیا طہارت کس طرح کرو، کس طرح کرو، حج میں جاؤ تو کیا کرو، سارے احکام شریعت ان 4 سے آپ کو اگر ملیں گے تو بخاری میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تمام عالم اسلام کے فرقوں کی یہ مستند کتابیں ہیں جس میں سارے مسائل فقہیہ شرعیہ آپ کو مل جائیں گے۔ میں اس پر سوال کرتا ہوں کہ واقع کربلا سے آگے کی 200 سال کی تاریخ میں ان بڑے بڑے جو جن کے نام پر فرقے ہیں اور جو ان کے فتاوی ہیں اور جن کتابوں میں یہ فتاوی نقل ہوئے ہیں، ان میں کسی ایک جگہ مجھے دکھاؤ یزید کی تعریف۔ جب کہیں یزید کی تعریف نہ ہو، آج کوئی یزید کے ہم نوا بن جائیں تو نہ یہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے، یہ کیا ہے؟ یزیدی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہم نے آپ کے سامنے 25 منٹ میں تاریخ بیان کر دی ہے۔ کتنی تاریخوں کو دیکھنے کے بعد اور پورے ذمہ داری سے میری آواز دنیا میں جہاں جہاں جا رہی ہے ریکارڈ ہو کے جائے گی، وہ میری اس بات پر غور کریں۔ آپ ایک حدیث لاؤ گے، وہ خوبصورت دنیا والی، اس پر میں لکھ چکا ہوں پہلے، جو راستے میں بیٹھ کر عیش و نشاط کرتا رہا، اشعار پڑھتا رہا، میں نے کیا کیا محمل اشعار پڑھتا رہا، وہ جو جانے والے انہیں میں کیوں جاؤں، کہے کے لیے جاؤں، میرے لیے زندگی یہ دعا ہے، یہ جگہ ہے، یہ عیش و نشاط۔ راہ قسطنطنیہ تک گیا تھا، گیا نہیں تھا، اس کو آپ فضائل میں بیان کرنے لگے۔ غور کرو، حضور کی وفات کے 240 سال کے بعد، 244 سال کے بعد، 244 سال تک اسلام کن کن راستوں سے گزرا، کن کن راہوں سے گزرا۔ ایسے عالم میں بھی اگر امام بخاری کچھ احادیث وہ لکھیں جو مدح اہل بیت اطہار میں ہو تو پہچان لو کہ تلواروں کے سائے میں کسی کی مدح کرنا اور ہے۔
اور شراب کے نشے میں کسی نہیں بولنا اور ہے۔ محفل شراب و کباب میں نشے کے عالم میں کسی کی مدح کرنا اور ہے، اور زیر خنجر کسی کی مدح کرنا اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، میں کتاب لاتا، چھوڑ دیا میں نے کہ وقت زیادہ ہوگا، حوالے دیتا آپ کے سامنے کہ جب امام حسن نے، ابھی کربلا کا واقعہ 10 سال باقی ہیں، فرزند رسول، کل تک میں نے آپ سے مولا علی، آج بھی انہی کے بارے میں، لیکن تھوڑا تاریخ کے تجزیے کے ساتھ بات ہے۔ حضور کی زندگی کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ حضور کی زندگی کے جو 23 سال ہیں، ان میں جب ہجرت ہونے والی اس سے پہلے، جہاں سے اسلام و نبوت کے اعلان اس وقت بہت لوگ موجود تھے اس دسترخوان پر، 40 لوگ، اے علی 40 کو بلاؤ۔ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، ایک پائے گوشت پن، ایک سا گندم کی روٹی۔ پہلے دن جب ہمارے حضور نے یہ فرمایا کہ میں یہ پیغام یہ لایا ہوں اور یہ، تو ابو لہب اٹھا اور بات کو کاٹ دیا، بات کو کاٹ کر سب کو لے کے چل دیا، سوائے وہ جو حضور سے قریب تھے۔ اس وقت ہمارے حضور نے، پھر ایک جملہ کہہ دو آپ خوش ہوں گے، اس کو بھی ابن الوردی جیسے مورخین نے لکھا کہ جب ابو لہب حضور کی بات بیچ میں کاٹ کے پہلے دن سب کو لے کے اٹھ کے چل دیا، بلا تشبیہ کہتا ہوں، معاف فرمائیے گا، کہاں کوئی تشبیہ نہیں ہے، ایک ذرہ بے مقدار ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام میں ہوں، ذرہ بے مقدار۔ لیکن اگر میں سمجھانے کے لیے اتنی بات کہوں، ابھی میں بات کر رہا ہوں اور ایک صاحب کھڑے ہوئے سن رہے ہو سامنے، اور یہ کہہ کہ وہ چل دیں، میں چلو یہ کیا بول رہے ہیں۔ مجالس میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، میں کہاں سننے جا رہے ہو، معاذ اللہ ایسے ہوتے ہیں، کل بھی تھا نیٹ کے اوپر۔ تو اگر کوئی صاحب وہاں کھڑے ہوں جو ہمارے میں سے ہم لوگوں میں نہ ہوں، وہ یہ کہیں چلو کہاں سن رہے ہو، کچھ کیا گزرے گی؟ اب اگر میں سن لوں ان سے کہ میں چلو کیا سن رہے ہو، تو میں اپنے کسی چاہنے والے سے جس پر بڑا اعتبار ہوگا، بڑا بھروسہ ہوگا، جس کو میں وہ مجھے بہت چاہتے ہو، انہی سے تو کہوں گا، ہمیں دیکھیے یہ کیا کیا انہوں نے۔ شکایت اگر کروں گا تو اس مجمع میں اسی سے تو کروں گا جس کو میں بہت چاہتا ہوں۔ دیکھیے کیا کہہ رہے تھے، کیا کیا جائے، ہوتا ہے، نیچر ہے، فطرت ہے۔ وہاں کیا منظر ہوا، اتنے لوگ تھے، جب سب کو لے کے چلا گیا تو مورخ نے لکھا حضور مڑے، جن کو آپ 10 سال کے سن کا کہیں، مولا علی کی طرف مڑے، اے علی تم نے دیکھا انہوں نے کس طرح میری بات کاٹ دی، یہ رسول نے علی سے کیوں شکوہ کیا؟ بہت لوگ تھے کسی سے شکوہ نہ کر کے بتلایا کہ اتنا بڑا میسج جو میں لے کے آیا ہوں، میری بات ختم ہونے سے پہلے کاٹ کے نکل گیا میری بات کو، تو کس سے کہوں؟ اسی سے تو کہوں گا جو سب کو سمجھتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تاریخ کے بعد بڑے تاریخ کے صفحات پر بات چھوٹے چھوٹے جملے بڑی قیمت رکھتے ہیں، جن کو کوئی بیان نہیں کرتا، لکھتا نہیں۔ میں نے بھی آج زندگی پہلی بار آپ کے سامنے بیان کیا اس کو۔ اے علی تم نے دیکھا اس شخص نے میری بات پر اپنی بات بالا کر دی، کاٹ دی، بات چلا گیا۔ اچھا تو علی ایسا کرو، کل پھر بلاؤ،
کل پھر سب کو کھانے میں بلاؤ، کل پھر بات کروں گا۔ دوسرے دن پھر علی نے سب کو بلایا، پھر وہی ہوا۔ تو کم سے کم اب تو مانو کہ اول کون ایمان لایا، اول کون اسلام لایا۔ یہ دیکھو سب سے پہلے ابھی اعلان کرنے سے پہلے رسول کس کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ یا علی یا علی۔ آئیے آگے بڑھیں۔ ہم نے دیکھا یہ 13 سال کیسے گزر گئے۔ اشرا چاہیے پورا مجھے کہ میں ان 13 سال پر باتیں کروں، چھوڑیے آخری بات کروں، حضور چلے ان سارے معاملات سے نکل کر اب مدینہ چلو۔ وہ پہلا موقع تھا، علی دیکھا، اب مکے کی زندگی کا یہ آخری موقع ہے۔ یا علی ادھر آؤ، وہاں بھی علی تھے، یہاں بھی علی ہیں، وہاں بھی علی، اس میں بھی ہر قدم حضرت ابو طالب، حضرت جعفر، حضرت حمزہ، یہ سب کے سب ساتھ ہیں۔ پھر حضرت جعفر چلے گئے حبشہ، مگر حضرت ابو طالب ساتھ تھے۔ حضرت جعفر کے حبشہ چلے جانے، ہجرت کرا دینے کے بعد اب 27 سال تک حضرت ابو طالب ساتھ ہیں۔ حضور کے مکے سے مدینہ کی طرف جانے سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اب کون ہے؟ یا رسول ہے یا علی ہے یا گھر کے لوگ ہیں۔ اے علی بستر پر سو جاؤ، یا علی یہ بستر، یہ سبز چادر، یہ میری سبز چادر لو اور سو جاؤ۔ یا رسول اللہ اتنے خطرناک موقع پر آپ اپنے بھائی کو حکم دے رہے ہیں سبز چادر لو، اوڑھو اور سو جاؤ۔ ایسے موقع پر تو آدمی کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، بڑے ہوشیار رہنا۔ لیکن کتنا کانفیڈنس ہے، کتنا اعتبار ہے، کتنا یقین ہے، جسے سلا رہا ہوں وہ ہے کون؟ میں ایک جملہ یہاں کہا کرتا ہوں، اس سال میں یہ بات رہ نہ جائے، پتہ نہیں آگے کب، تو میں اس کو کہہ دوں۔ مورخین نے لکھا کہ جس مکان میں سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا قتل رسول کا، اس مکان میں یہ لوگ ہمیشہ اس لیے جمع ہوتے تھے کہ بڑے بڑے عرب کے سردار، دانشور، سمجھدار وہاں آئیں اور وہاں کے مسائل باہر کے طے کریں۔ یعنی اس جگہ کو آپ ان تمام قبیلوں کی پارلیمنٹ کہہ لیجیے۔ اس پارلیمنٹ میں عرب کے چنندہ لوگ آتے تھے، 1500 لوگوں میں سے چنے ہوئے 40 لوگ وہاں ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے 1500 لوگ جو تھے، ان میں سے چنے ہوئے سلیکٹڈ منتخب 40 لوگ اس رات اس گھر میں آئے، بس اور کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند کرو، یہ 40 آئیں گے۔ وہ 40 آئے، ان 40 نے خوب مشورہ کر کے، خوب رائے کر کے، اچھی طرح طے کیا یہ 13 لوگ یا 11 لوگ یہ ہماری طرف سے سلیکٹڈ ہیں، بہترین تلوار چلانے والے ہیں، جیسا وقت اور موقع ہوگا ویسا جواب دینے والے ہیں، ان 13 کو انہیں بھیجو۔ ہم سب کی 1500 کی نمائندگی، 40 کی نمائندگی، یہ 13 گویا عرب کی تمام بہادر لوگوں کی نمائندگی اور عرب کے تمام عقل مندوں کی نمائندگی، ساری عقلوں کی نمائندگی اور تمام شہسواروں، بہادروں، شجاعان عرب کی نمائندگی کرنے والے یہ 13، ان کو گھر کے چاروں طرف کھڑا کر دیا گیا۔ اب میں ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھوں گا یہ 13 کتنوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تلوار چلانے والوں کی بھی اور عقل پر گفتگو کرنے اور بھروسہ رکھنے والوں کی بھی۔ اب رسول بستر پر کس کو سلائیں؟ اسی کو سلائیں گے جو 13 تلواروں کا بھی جواب دے اور عرب کی تمام عقلوں کا بھی جواب دے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان گرامی، میں یہیں روکتا ہوں کیونکہ آج کی تاریخ
کمی نہ رہ جائے بات میں، وہ میرے مولا علی جو ایسے تھے، ان کے لیے وہ وقت بھی آیا کہ ممبروں سے غلط گفتگو شروع ہوئی۔ آج کی تاریخ جس کے فرزند کی بات ہم یاد کرتے ہیں، امام حسن، جب انہوں نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے میں یہ بھی لکھوایا گیا اللہ تسب علیہ، علی پر سب و شتم نہ کیا جائے۔ وقت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ میں اس کو کہوں، بہت سی باتیں کہنے کی ہیں۔ یہ سب باتیں کب جا کے کب تک چلتی رہی؟ 199 ہجری تک، بعد رسول 50 سال مائنس کر دیے، تقریباً 140 سال تک چلتی رہی۔ عمر ابن عبدالعزیز سے زمانہ آیا، اس نے کس طرح روکا وہ بھی واقعہ چھوڑیں گے ہم، شاید بعد میں بیان کریں، کل انشاءاللہ یا پرسوں۔ ممبر پر آنے کے بعد روکا اس نے، تو وہ امام حسن معاہدہ، اس کے اندر مختلف اقرار لیے گئے، یہ کرو گے یہ نہیں کرو گے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، امام حسن نے یہ لکھوایا کہ آئندہ سے میرے بابا علی کی شان میں یہ گفتگو نہیں ہوگی۔ اس نے لکھا، اقرار کیا کہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں اس نے کیوں نہیں لکھوایا امام حسن سے؟ کیا کہنا، انہوں نے لکھوایا وہاں گالیاں نہیں بکی جائیں گی، تو اس نے کیوں نہیں لکھوایا کہ آپ بھی ایسا نہیں کریں گے؟ اس کا مطالبہ نہ کرنا، مولا حسن کا مطالبہ کرنا، یہ بتلا رہا ہے دونوں گھرانوں کی تہذیب پہچان لو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وہی امام حسن جب زہر دیا گیا اس عالم میں، زہر معاہدہ ہو چکا، وقت گزر گیا، میرے اور آپ کے امام بستر پر اس کرب کیفیت میں ہیں کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے۔ ایک ایک کو بلا کر وصیتیں فرمائیں، جب سب کو وصیت کر چکے، دیکھا ہے گوشے میں ان کا ایک کم سن بچہ کھڑا ہے، اس کو بلایا، ایک تعویذ کی شکل میں ایک تحریر دی، بیٹا اسے گلے میں ڈال دو اور اس کو کھولنا مت، جب بہت سخت وقت کوئی آئے تو کھول کر دیکھ لینا۔ مورخین نے لکھا امام حسن خونریزی سے کتنی نفرت فرماتے تھے کہ آپ نے یہاں تک وصیت کی کہ میری لاش کو، میرے جنازے کو میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر روکا جائے تو پھر میرے ماں کی پہلو میں دفن کر دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وقت آ گیا تو مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اتنے میں امام حسن کو سننے کو ملا کہ آپ کی بہن زینب آ رہی ہے۔ جیسے ہی سنا فرمایا تشت ہٹا دیا جائے کہ زینب کی نظر ان ٹکڑوں پر جگر کے نہ پڑ جائے۔ کیا کہیں، کیسے عرض کریں؟ وہی زینب ہیں جن کے لیے آج امام حسن نے کہ ان کا خون جگر سامنے تشت میں ہٹ جائے، وہی زینب کربلا میں کس کس کو لایا جاتے دیکھ رہے ہیں۔ وقت وہ آ گیا کہ کربلا میں ایک ایک کی شہادت، اسی عالم میں ہمارا آپ کا شہزادہ امام حسن کا فرزند قاسم آئے، آ کر عرض کی چچا مجھ کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں جلدی جلدی آپ سے کہوں، عرض کرتی ہے۔ جب اس لیے عرض کیا تو امام نے فرمایا ہے بیٹا تم تو میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو،
آ گئے مایوس، گوشے میں ایک طرف جا کے بیٹھ گئے کہ منظر یاد آیا، کبھی میں چھوٹا سا تھا، میرے بابا دنیا سے جا رہے تھے، گلے میں یہ تعویذ ڈالا تھا، ایک مرتبہ اتار کے کھولا، دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا بنی اذا اتیت مع عمک الحسین بکربلا وقد احاطت به الاعداء، بیٹا جب کبھی تم کربلا میں اپنے چچا حسین کے ساتھ پہنچنا اور دیکھنا دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ بہت خوش ہو کر آئے، خط دیا، امام نے اس خط کو دیکھا، مدتوں کے بعد اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھتیجے کو گلے سے لگا کر رونا شروع کیا، چچا اور بھتیجے لپٹ کر اس طرح روئے کہ مورخ لکھا فقط غشی علیہما، لگا جیسے دونوں کو غش آ گیا ہو۔ اپنے بھتیجے جناب قاسم کو اس طرح آراستہ کیا کہ جب میدان میں جائیں تو لوگ دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ فوج یزید کے ایک شخص نے بعد میں اس کو لکھا اور کہا، میں کربلا میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا خیام حسینی کی طرف سے ایک بہت کم سن بچہ آ رہا ہے جس کا رخ فوجوں کی طرف ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے سامنے چاند چمک رہا ہو، اور جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ گھوڑے پر اس شان سے بیٹھے ہیں کہ ان کے بائیں پیر کی جو نال مبارک ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ دیکھ کر اس نے کہا کون ایسا انسان ہوگا جسے اس بچے پر رحم نہ آ جائے کہ اتنے میں ایک شقی بڑھا کہ میں قتل کروں گا۔ ہاں دوستو، اسی وقت مورخین نے لکھا پسر سعد نے جب حضرت قاسم کی جنگ کو دیکھا خوف زدہ ہوا، ادھر ادھر دیکھا، سامنے فوج یزید کا ایک بڑا بہادر شہ سوار نظر آیا، ازرق شامی، آواز دی او ازرق تو خزانہ یزید سے بڑے پیسے پاتا ہے۔ دیکھ رہا ہے اس نوجوان کو، دیکھا کہ کیا چاہتا ہے، کہا بڑھ کر حملہ کر۔ ازرق نے جواب دیا تجھے کہتے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اکیلا 1000 سواروں کے مقابل سمجھا جاتا ہوں؟ میں اس بچے سے مقابلہ کروں؟ پسر سعد نے جواب دیا او ازرق تو نہیں جانتا یہ بچہ کس خاندان سے ہے، یہ علی کا پوتا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ اکیلا ہزاروں پر بھاری ہے، 3 دن کا پیاسا ہو کر بھی ہزاروں پر بھاری ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ فرمائش ہے چند لفظ اسی عالم میں بار بار پسر سعد نے کہا تو اس نے حقارت سے اتنا کہا جواب میں کیا جاؤں، یہ میرے 4 بیٹوں میں سے ایک کافی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ مقابلہ کرو۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، جناب قاسم کے قریب آیا، امام حسین کا بھتیجا، مولا علی کا پوتا، امام حسن کا فرزند، خاموش آتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب قریب آیا تلوار کا وار کیا، آپ نے اپنی سپر پر روکا، سپر کٹی، کلائی تک تلوار آئی، تھوڑی کلائی زخمی ہوئی۔ حضرت قاسم پلٹے، اپنا کچھ لباس نکال کر ایک تھوڑا سا رومال اس سے اپنی کلائی کو باندھنا شروع کیا۔ روایت میں ہے کہ امام نے دیکھا دور سے میرے بھتیجے کے ہاتھ کی سپر کٹ چکی ہے، کسی کو بھیجا حضرت قاسم تک یہ سپر دے آؤ۔ وہ سپر بھی حضرت قاسم نے دوبارہ لیا، آپ نے پھر اس کے مقابلے کی طرف بڑھے، اس نے جھنجلا کر تلوار کا وار کرنے کے لیے جب گھوڑے کو دوڑایا، عجب منظر تھا، اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ ازرق کا بڑا بیٹا جو بڑا شجاع مشہور تھا گھوڑے سے زمین پر گرا، اس طرح گرا کہ اس کے سر کا خود وود بکھر گیا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا حضرت قاسم نے اپنے گھوڑے کو اس کے قریب پہنچایا، اس کی پشت کی طرف گھوڑے کو پہنچا کے ہاتھ جھکا کے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا، اور بالوں کو پکڑ کے جب گھمانا شروع کیا تو سارے بالوں کو لپیٹا اپنے ہاتھ کے اوپر، بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد قاسم 13 سال 3 دن کی پیاس، لیکن تاریخ نے لکھا گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، چاروں طرف لشکر کو دکھایا یہ کون ہے میرے ہاتھوں پر۔ اس کے بعد جب زمین پر پھینکا ہے تو تاریخ میں لکھا گیا لم یبق لہ، اس کے لیے ایک ہڈی تک ایسی نہیں تھی جو ٹوٹ نہ چکی ہو۔
یہ تھی حضرت قاسم کی شجاعت بہادری، اس عالم میں بھی 3 دن کی پیاس میں حضرت نے دیکھا آنکھوں میں تاریکی چھا گئی، دوسرے بیٹے کو دوڑایا، وہ قریب آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی قتل کیا، تیسرا آیا اس کو بھی قتل کیا، اب خود حضرت آیا، جب خود آیا تو حضرت امام نے دور سے دیکھا عرب کا اتنا بڑا بہادر اور میرا بھتیجا 3 دن کا پیاسا، بارگاہ رب میں ہاتھ اٹھائے، لیکن تاریخ نے لکھا اللہ اکبر، جب حضرت سامنے آیا پوچھا یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں تو میرے بیٹے کی ہے، اور میں ہاں میں چاہتا ہوں اسی سے تجھ کو بھی، جھنجلایا، آگے بڑھا، مگر حضرت قاسم نے میدان جنگ میں جہاں شجاعت دکھائی وہاں جنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حربے کیا ہوتے ہیں، طریقے کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھا دیا دنیا کو، تو دیکھو اس عالم میں بھی میری کیفیت کیا، مسکرائے۔ وہ حضرت تو اپنے کو بڑا بہادر عربوں میں سمجھتا ہے، اور بڑا تجربے کار میدان جنگ کا سپاہی سمجھتا ہے، پھر کیا ہے ایسا کہ تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ گھوڑے پر کس طرح بیٹھا جاتا ہے، تیرے گھوڑے کا نیچے کا تنگ جو وہ ٹوٹ چکا ہے وہ بھی تجھے خبر نہیں، گھبرا کے نیچے جھک کے اپنے گھوڑے کے اس تسمے کو دیکھنے لگا جو باندھا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا بس یہ کہ جناب قاسم نے اس عالم میں بڑھ کر تلوار کا ایک وار جب کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ 3 دن کی پیاس میں ایسی ضربت اور 3 دن کی پیاس میں ایسی فکر، اس سے پہچان لو جس گھر کے بچوں کی یہ کیفیت ہوگی اس گھر کے بزرگوں کا کیا عالم ہوگا۔ بس عزیزوں، یہ وہ وقت تھا کہ حضرت قاسم پیاس کی شدت، جنگ، جوش، جذبہ، 3 دن کی پیاس، گھوڑے کو پلٹایا، آئے چچا پیاس ہلا کیے دیتی۔ امام نے ایک روایت ہے کہ ایک انگوٹھی دی، بعض روایت تسلی دی۔ میں نہیں کہہ سکتا حضرت قاسم کس طرح میدان کی طرف پلٹے، لیکن اب کی جب پلٹے تو حالت یہ تھا کہ فوجیں پھر جمع ہو چکی تھی۔ بس آپ سنیں چند لفظ امام، حضرت قاسم نے گھوڑا دوڑایا، پہلی صف ڈر کر چاروں طرف راستہ دیا، حضرت قاسم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، صفوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں، بہادری، شجاعت، لیکن تاریخ نے لکھا پیچھے صفیں بند ہوتی جا رہی ہیں، بند ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کسی نے بڑی مکاری کے ساتھ پیچھے سے ایک نیزہ مارا، سامنے سے کسی نے تلوار ماری، 3 دن کا پیاسا شہزادہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، ڈگمگائے، آواز دی، اے چچا آخری سلام۔ امام نے گھوڑا دوڑایا، مقتل کی طرف امام چلے، ادھر قاسم آواز دے رہے ہیں، یا اماں، یا اماں۔ مورخین نے لکھا کہ جب حضرت قریب پہنچے، امام اپنے بھتیجے کے قریب پہنچنے لگے تو آواز ابھی تک تھی، یا اماں، ابھی تک آواز کانوں میں، اے چچا، اے چچا، لیکن جب گھوڑا قریب پہنچا تو آواز بدل گئی، اب اماں نہیں کہہ رہے تھے، یا اماں، اے ماں۔ امام قریب آئے، جب گھوڑے ادھر سے ادھر، قاسم پر جب کسی گھوڑے کی ٹانپ پڑتی تھی، کبھی چچا کو پکاریں، کبھی ماں کو آواز دیں، اب جو یہ حضرت قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے، دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، آواز دیا، ہے بیٹا تیرے چچا پر بڑا شاخ، تو پکارتا رہا وہ آ نہ سکا، آیا تو کام نہ آ سکا، اور یہ کہہ کر اپنے بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے سینہ لگا ہوا تھا، لے کر چلے، پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے، لاش قاسم خیموں میں لا کے رکھ دی گئی۔